لیکن آیا حقیقت ممکن ہے شیر تیر اندازی کرتا ہے؟ کیسے ہوگی؟ نہیں، شیر مارے گا یا شیر کو ماریں گے؟ اب دیکھو یہ حقیقت یہاں ممکن نہیں ہے. شیر تیر اندازی نہیں کر سکتا، شیر فائرنگ نہیں کر سکتا. جب حقیقت یہاں ممکن نہیں ہے تو پھر مجاز معنی مراد لینا یہاں اسد رجل شجاع مراد لینا بھی درست نہیں ہونا چاہیے صاحبین حضرات کے نزدیک. حالانکہ بالاتفاق ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ان کے ہاں یہاں مجاز ہے، اسد سے مراد رجل شجاع ہے. تو جب حقیقت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو پھر مجاز کیسے مراد لیتے ہیں؟ یہ صاحبین حضرات پر یہ اعتراض ہے. شارع ان کی طرف سے توجیہ کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو کلام ہے نا، رأیت اسدا یرمی، جو بھی آدمی یہ کہتا ہے، اس کلام کے نقل کرنے سے مقصود رؤیت کی خبر دینا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. بھائی کسی نے دیکھا ہے شیر کو تیر اندازی کرتے ہوئے؟ دوسرے نے کہا رأیت اسدا یرمی، تو اس کلام کے نقل کرنے سے یا کہنے سے مقصود رؤیت کی خبر دینا ہے، شیر کی تیر اندازی دینا مقصود نہیں ہے. تیر اندازی کرنے والے کا شیر ہونا مقصود نہیں، بلکہ محض رؤیت کی خبر دینا ہے بس. اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں شیر کی تیر اندازی ہے، شیر تیر اندازی کرتا ہے، اگر خبر کا مقصود یہ ہو جائے گا تو پھر تو محال ہوگا. پھر جب حقیقت نہیں ہو سکتی تو مجاز بھی درست نہیں بنے گا. لیکن شارع کہتے ہیں اس خبر کے سے نقل کرنے سے مقصود صرف رؤیت کی خبر ہے، اور رؤیت کی خبر میں محال لازم نہیں آتا. یہاں اس کلام سے مقصود صرف رؤیت کی خبر دینا ہے، اس کا شیر ہونا بتانا نہیں ہے. اگر شیر ہونا بتائیں گے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ پھر تو محال قصدن لازم آئے گا. اور اگر صرف رؤیت کی خبر دے گا تو محال تو لازم آ رہا ہے لیکن بغیر قصد کے لازم آ رہا ہے، اس لیے محال نہیں ہے. اس لیے جب مجاز ہو سکتا ہے، جب مجاز ہو سکتا ہے تو یہاں رجل شجاع مراد ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ رجل شجاع مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کلام سے نقل کرنے سے مقصود صرف رؤیت کی خبر دینا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، آگے نہیں بتانا کہ کیا دیکھا ہے. اس کا شیر ہونا بتانا نہیں ہے، ورنہ محال قصدن لازم آئے گا. اور ابھی بھی لازم آ رہا ہے اگر رؤیت کی خبر مراد ہو، لیکن قصدن نہیں ہے، غیر مقصود کے طور پر ہے، قصدن نہیں ہے، بلا قصد کے لازم آ رہا ہے. توجیہ ہے بہرحال، التوجیہ توجیہ تعویل ہے بہرحال. اس لیے محشی نے اس پر اعتراض نقل کیا ہے کہ جو کلام محال پر مشتمل ہو وہ کلام باطل ہے. الکلام والمشتمل والمحال محال، وہ باطل ہے. جو کلام بھی محال پر مشتمل ہوگا وہ کلام کیا ہے؟ وہ کلام باطل ہے، چاہے اس سے وہ محال قصدن لازم آتا ہو یا بغیر قصد کے لازم آتا ہو. تو اس مثالوں میں تو محال لازم آ رہا ہے نا. تم رؤیت مقصود لو تو اس کا اسد ہونا محال ہونا بغیر مقصود کے، تو چاہے وہ محال مقصود بن کر ہو یا بغیر مقصود کے ہو، تو جو کلام بھی محال پر مشتمل ہوگا وہ کلام باطل ہے. تو یہ مثال تو پھر کیا ہو گئی؟ مثال کیا ہو گئی بھائی؟ باطل ہو گئی. اس لیے محشی کہتے ہیں صاحبین کے اس قول کی صحیح توجیہ کرنی چاہیے، صحیح توجیہ کرنی چاہیے. یہ جو توجیہ کی ہے کہ مراد اس سے صرف رؤیت کی خبر دینا ہے، شیر ہونا بتانا نہیں ہے، وگرنہ محال قصدن لازم آئے گا. اور اگر ہم صرف رؤیت کی خبر دیں گے تو محال تو ہے لیکن قصدن نہیں ہے. اس لیے محشی کہتے ہیں جو کلام محال پر مشتمل ہو، قصدن ہو یا غیر قصدن ہو، وہ باطل ہوتا ہے. اس لیے صحیح توجیہ کرنی چاہیے. جو شارع نے توجیہ کی ہے صحیح توجیہ نہیں ہے. جی کاف معذوف لے رہے، لیکن یہاں صاحبین حقیقت نہیں لے رہے نا، مجاز لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں ہے مجاز. رأیتو کیسے مراد لوگے؟ رأیتو کل اسدی، رأیتو اسدن، تو رأیتو کل اسد یرمی. اس لیے شارع کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے، شارع کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ ایسا ممکن تو ہے نا کہ اس رجل و شجاع کو اللہ تعالیٰ مسخ کر کے شیر بنا دے اور فائرنگ شروع کر دے، وہ تیر اندازی شروع کر دے.
شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رجل شجاع کو کیا کر دے، مسخ کر دے، وہ شیر بن جائے، تو اس کا حقیقت بھی ممکن ہے، اب اس سے رجل شجاع مراد لینا بھی درست ہے، تو مسخ کی صورت میں ممکن ہے، وہ مسخ کی صورت میں ممکن ہے۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے صاحبین کی اس مثال کو درست کرنے کے لیے، لیکن شارح کہتے ہیں یہ توجیہ بعید ہے، یہ توجیہ کیا ہے، بعید ہے۔ کیوں بعید ہے؟ اس لیے بعید کیوں ہے، محشی نے اس کی وجہ ذکر کی ہے۔ بعید اس وجہ سے ہے، محشی کہتے ہیں کہ شاید شارح کا بعید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں مسخ نہیں ہوگا، اس امت میں مسخ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ مسخن وہ آدمی شیر بن جائے تو مجاز مراد ہو جائے گا، حقیقت ممکن ہو گئی تو مجاز مراد لے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس مسخ کا اعتبار کر لیں تو پھر آدمی عمر میں اگر بڑا آدمی مسخن بیٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے 40 سالہ بیٹا 20 سالہ لڑکے کا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ مسخ ہو کر بڑا ہو جائے، وہ جب ایک نوع سے مسخ ہو کر دوسری نوع بن سکتی ہے، آدمی سے جب شیر بن سکتا ہے تو آدمی کا چھوٹا بیٹا بڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو کوئی اور مخلوق تو نہیں بنے گی نا، آدمی ہی رہتا ہے، لیکن پہلے عمر میں چھوٹا تھا، اب 40 سال 20 سال بڑھ گیا، مسخن تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے محشی کہتے ہیں، شارح نے جو کہا ہے نا کہ جو بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے، یہ تعویل بعید ہے، اس لیے کہ اگر ادھر مسخ کا اعتبار کرو گے تو صاحبین کے ہاں پھر اس مثال میں بھی مسخ کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اپنے سے بڑی عمر کے غلام کو اگر کہے ھذا ابنی، تو بڑا آدمی مسخن ہو کر بڑا بیٹا بن سکتا ہے، عمر میں بڑا ہو اس سے، تو پھر وہاں بھی جب حقیقت ممکن ہے تو مجازن پھر آزاد ہونا چاہیے، حالانکہ صاحبین وہاں مراد نہیں لیتے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہ توجیہ بعید ہے۔ پہلی جو وجہ شارح نے بیان کی ہے کہ مسخ نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال مسخ تو ہو سکتی ہے۔ شارح محشی نے کہا کہ یہ مسخ، یہ توجیہ جو شارح نے بعید قرار دی وہ یہ کہ اس امت میں مسخ نہیں ہوگا، لوگوں کے چہرے نہیں بگڑیں گے، لیکن چہرے تو بگڑیں گے۔ حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان فسخ و مسخ و قذف، ان قریب اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دیں گے، زندہ زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور مسخن کچھ لوگوں کے چہرے بگڑیں گے، وقذف اور کچھ لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی جیسے قوم لوط پر ہوئی۔ تو سیکون فی آخر زمان فسخ و مسخ و قذف، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے، اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت مسخ نہ ہو، جیسے کہ بنی اسرائیل مسخ ہو گئے، بندر اور خنزیر بن گئے، آپ نے دعا مانگی ہے اور یہ دعا قبول ہوئی ہے امت کے حق میں۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ اس امت میں مسخ نہیں ہوگا، لیکن وہ مسخ نہیں ہوگا، اجتماعی نہیں ہوگا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، اجتماعی مسخ منع ہے کہ یہ مسخ نہیں ہوگا کہ ساری امتی جو ہے نا وہ مسخ ہو جائے، اجتماعاً نہیں ہوگا، انفراداً ہوگا۔ حدیث ہے انفراداً ہوگا، اور ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا جو صحابہ کی توہین کرتا تھا، صحابہ کی توہین کرتا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا اور وہ بندر بن گیا، بندر بن گیا۔ صحابہ کی توہین کے واقعات میں ایسا واقعہ ہے کہ وہ صحابہ کی توہین کرتا تھا، غالباً شیخین کی توہین کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کو اللہ نے مسخ کر دیا، بندر بن گیا۔ دوسری روایات میں آتا ہے ایک محدث کا چہرہ گدھے کی طرح بن چکا۔ ایک محدث نے روایت سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز میں امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں قصدن، تو ان کو ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے۔ تو محدث تھا، لیکن بس پتہ نہیں کیا خارش چڑھ گئی اس کو، اس حدیث کو آزمانے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا واقعی حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو محدث تھا،
اور قصدن امام سے نماز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، حدیث کو آزمانے کی کوشش کر رہا، اللہ نے اس کے چہرے کو گدھے والا بنا دیا، تو اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، گدھے کا چہرہ بن گیا، جس کی وجہ سے پھر ہر وقت چہرہ چھپانے لگا، چہرے پر ہر وقت ان کے رومال ڈال کر متقی اور پرہیزگار بن گیا، پھر چہرہ نہیں دکھا رہا تھا۔ تو یہ تو حدیث میں آتا ہے، واقعات میں ذکر ہے کہ ایک محدث کا چہرہ گدھے کی شکل میں مسخ ہو گیا، تو پھر کیسے کہتے ہیں شارع محشی کہ اس امت میں مسخ نہیں ہوگا؟ وہ مسخ نہیں ہوگا، اجتماعاً نہیں ہوگا، انفراداً ممکن ہے، ہوا ہے، امکان وقوعی ہے، ہو چکا ہے اور ہوگا، حدیث میں ہے، مسخ بھی ہوگا، فسخ بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا، اجتماعاً نہیں ہوگا، انفراداً ہوگا۔ کون سی والی؟ سیکون فی الآخر، حدیث لمبی حدیث ہے، اور وہ بھی صرف ابھی پہلے سنا تھا، یہ حدیث سنی تھی، ذہن میں تھی، لیکن کہاں پہ ہے یا نہیں ہے تو نیٹ نہیں تھا، اس وجہ سے کہیں تلاش نہ کر سکے کہاں پہ ہے۔ کل ذاو طالبین کی اشارہ تھی، اس کے آخر 40 حدیثیں ہیں، ان میں بھی کچھ واقعات کا ذکر ہے، وہ سارا دیکھ لیا، اس میں نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ابھی استاد جی کے موبائل میں جلدی دیکھ لیا تو وہاں حدیث آ گئی، ترمذی کی روایت ہے، سیکون فی آخر زمان الفسخ والمسخ والقذف، نکرہ بھی ہے، معرفہ دونوں ذکر ہے، قذفا و مسخا و فسخا، یہ مسخا سیکون فی آخر زمان فسخا، الفسخ اور مسخ بھی ہے، قذف بھی ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر یہ ہوگا، مسخ ہوگا، ممکن ہے اور ہو چکا ہے، تو پھر مسخن تبدیل ہو کر کیا ہو جائے گا؟ پھر توجیہ بعید نہیں ہوگی بہرحال، لیکن بہرحال چونکہ فی الحال ہوا نہیں ہے، اس لیے مجاز لینے پر بہرحال اشکال ہے۔ اس کلام میں مجاز لینے پر کیا ہے؟ صاحبین پر بہرحال اعتراض ہے۔ البتہ جو سوال جواب والے ہیں، سوال جواب والے کہتے ہیں کہ اس طرح ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ شعر سے کیا واجب صادر ہو جائے، شعر سے تیر اندازی کا صادر ہونا ممکن ہے، بالتعلیمی، تعلیم سے ممکن ہے۔ جب گھوڑے کو تعلیم دی جاتی ہے ناچنے کی، اور وہ ڈول کے تاب پر ناچتا ہے، اونٹ ناچتا ہے، شعر جب تربیت دی جاتی ہے تو وہ رنگ کے اندر چھلانگیں مارتا ہے، یا وہ چولوں پر آ کر اوپر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف انداز میں مختلف کرتب دکھاتے ہیں، تو تربیت دینے کی تعلیم کے بعد ممکن ہے، لیکن چونکہ فی الحال تعلیم نہیں ہے، چونکہ عادتاً نہیں پائی جاتی، عادتاً یہ تعلیم فی الحال نہیں ہے کہ شعر نے تیر اندازی کی ہو یا فائرنگ کی ہو، تو اس لیے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ حقیقت تو ممکن نہیں ہے، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تعلیماً ممکن ہے لیکن فی الحال نہیں ہے، عادتاً نہیں پائی جاتی۔ لیکن بہرحال صاحبین پر اس کلام سے کیا ہے؟ اشکال ہے۔ رأیت اسدا یرمی میں حقیقت ممکن نہیں ہے، اور ان کے ہاں بالاتفاق یہاں مجاز ہے، وہ مجازی معنی مراد دیتے ہیں، یرمی کے قرینے سے رجل شجاع مراد لے رہے، جب لے رہے ہیں تو پھر ان پر اعتراض ہوگا کہ جب حقیقت ممکن ہی نہ ہو تو ان کے ہاں تو مجاز مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، حکم کے اعتبار سے ہے، یہاں حکم متصور نہیں ہے حقیقت کا، تو پھر مجاز بھی لینا درست نہیں ہونا چاہیے ان کے ہاں، وہ یہاں مجاز لے رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ مصنف کہتے ہیں ھذا بناء علی اصل آخر، امام صاحب اور صاحبین کا یہ اختلاف یہ مبنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر، دوسرے اصل پر، وہ ہوا، اور وہ دوسرا اصل اور قاعدہ یہ ہے، ان الخلفیت فی التکلم، خلیفہ ہونا تکلم میں، عندہ امام صاحب کے نزدیک تکلم میں خلفیت ہے مجاز کا، وعندہم اور صاحبین کے ہاں فی الحکم، حکم میں خلفیت ہے، یعنی ان الخلاف المذکور بین ابی حنیفہ رحمہ اللہ و صاحبیہ رحمہم اللہ، امام صاحب اور صاحبین کے درمیان جو اختلاف مذکور ہے، یہ مبنی ہے علی اصل آخر، ایک دوسرے اصل پر ہے،
مختلف فیما بینہم، جو ان کے درمیان میں ان میں اختلاف ہے، وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان المجاز خلف للحقیقت عندہ فی التکلم، امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم میں ہے، وعندہم اور صاحبین کے ہاں فی الحکم حکم میں ہے۔ شارح کہتے ہیں وہذا یقتضی بسطن، یہ تھوڑی سی تفصیلات کو چاہتا ہے، وہ ہوا اور وہ تفصیلات یہ ہیں، ھذا یقتضی بسطن، یہ تفصیلات کا تقاضا کرتی ہے، وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان المجاز خلف، مجاز خلیفہ ہے عن الحقیقت، حقیقت کا بالاتفاق، ولا بد فی الخلف، اور خلیفے میں ضروری ہے ان یتصور وجود الاصل، کہ اصل کا وجود متصور ہو، ولم یوجد لعارض، اور عارض کی وجہ سے وہ نہ پائے جاتے ہوں، وہذا بالاتفاق ایضاً، یہ بھی بالاتفاق ہے، لیکنہم اختلفوا فی جہت الخلفیت، لیکن خلفیت کی جہت میں اختلاف ہوا، فعندہ، امام صاحب کے ہاں المجاز خلف عن الحقیقت فی التکلم، مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم میں ہے، اے قولہ ھذا ابنی مرادا بہ الحریت، یعنی مولا کا قول ھذا ابنی، جب اس سے مراد حریت ہو، خلف، یہ خلیفہ ہے، عن ھذا ابنی مرادا بہ البنوۃ، اس کے قول ھذا ابنی جب اس سے مراد بنوت ہے اس کا خلیفہ ہے، فتشترط صحت التکلم بالحقیقت، لہذا حقیقت کے تکلم کا صحیح ہونا شرط ہے، من حیث العربیت، عربیت کے اعتبار سے، حتیٰ یجعل مجازاً، تاکہ اس کو مجاز بنایا جا سکے، وقیل فی تقریرہ، اور امام صاحب کی اس تقریر میں کہا گیا ان ھذا ابنی مرادا بہ الحریت، ھذا ابنی جب اس سے مراد حریت ہو، خلف عن قولہ ھذا حر، یہ خلیفہ ہے اس کے قول ھذا حر سے، اب دو تقریریں ہو گئی، شارح کہتے ہیں والاول اولا، پہلی تقریر اولا ہے، لأنہ یبقى الاصل والخلف على حالہما علیہ، اس لیے کہ اس پہلی تقریر کے مطابق اصل اور خلیفہ دونوں اپنے ہی حال پر باقی رہتے ہیں، بخلاف الثانی، برخلاف دوسری تقریر میں، فإنہ یتبدل الاصل باصل آخر، اس لیے کہ اس میں ایک اصل جو ہے وہ دوسرے اصل سے تبدیل ہو جاتی ہے، وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ حاصل یہ کہ فعندہ، امام صاحب کے نزدیک، لا بد لصحت المجاز من استقامت الاصل، مجاز کے صحیح ہونے کے لیے اصل کا درست ہونا یہ ضروری ہے، من حیث العربیت، عربیت کے اعتبار سے، وإن لم يستقم المعنى الحقیقی، اور اگر معنی حقیقی درست نہ ہو، فیصار إلى المعنى المجازی، تو پھر معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا، وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، المجاز خلف عن الحقیقت فی الحکم، مجاز حقیقت کے خلیفہ حکم میں ہے، اے حکم ھذا الابنی مرادا بہ الحریہ، یعنی اس ھذا ابنی کا حکم جس سے مراد حریت ہو، اس کا حکم خلف، یہ خلیفہ ہے، عن حکم ہی، اس کے حکم، مرادا بہ البنوۃ، جس سے مراد بنوت ہے اس کا خلیفہ ہے، فینبغی، تو پھر مناسب یہ ہے، ان یستقیم الحکم الحقیقی، کہ حکم حقیقی درست ہو، یعنی ممکن ہو، ولم یعمل بعارض، اور اس پر عمل عارض کی وجہ سے نہ ہوتا ہو، حتیٰ یصار، یہاں تک کہ رجوع کیا جائے گا، الی المجاز، مجاز کی طرف، فاذا كانت الخلفیۃ عنده فی التکلم، یہ ہے وہ دوسرا اصول جس میں اختلاف ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا، جو اصل میں پہلے گزرا، جب امام صاحب کے نزدیک یہ خلفیت، خلیفہ ہونا امام صاحب کے نزدیک یہ تکلم میں ہے، فالتکلم بالحقیقت اولا، تو پھر حقیقت کا تکلم کرنا یہ اولا ہوگا، لأن اللفظ موضوع لأجل المعنى الحقیقی، اس لیے کہ لفظ اس کو وضع کیا گیا ہے معنی حقیقی کے لیے، وہ مستعمل فی العادت غیر محجورۃ، اور یہ لفظ جو معنی حقیقی ہے یہ عرف و عادت میں مستعمل ہے، محجور نہیں ہے، متروک نہیں ہے، فیہا، اس عادت میں، عرف و عادت میں، فایت ضرورت، تو پھر کون سی ایسی ضرورت ہے، داعیۃ الی سیرورتہ مجازا، جو اس کے مجاز کی طرف لوٹنے کی طرف داعی اور سبب بن رہی ہے، وعندہما، صاحبین کے ہاں، لما کان خلفا فی الحکم عنہ فی الحکم، جب یہ مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم میں ہے، حکم میں تھا، ولحکم المجاز رجحان علی حکم الحقیقت، اور مجاز کے حکم کے لیے یہ راجع ہے حقیقت کے حکم پر، کیوں راجع ہے، کس طرح راجع ہے، اما باعتبار کونہ غالب الاستعمال، یا تو اس مجاز کا غالب الاستعمال ہونے کے اعتبار سے راجع ہے، او باعتبار کونہ عاما شاملا للحقیقت ایضا،
یا اس مجاز کا عام ہونے کے اعتبار سے ایسا عام ہے کہ جو حقیقت کو بھی شامل ہے، یعنی عمومی مجاز۔ جب اس اعتبار سے مجاز حقیقت پر راجع ہے فلا بد، تو ضروری ہے ان یکون العمل بالمجاز اولا، کہ مجاز پر عمل کرنا اولا ہو، للضرورت، اس ضرورت کی وجہ سے، الداعیۃ الیہ، کہ جو اس مجاز کی طرف کے لیے باعث اور سبب بن رہی ہے۔ تو مصنف کے صاحبین کے نزدیک حکم کے اعتبار سے راجع ہے، حکم راجع ہے غالب ہونے کی وجہ سے۔ امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، جب حقیقت اور مجاز دونوں ہے، الفاظ کی صفت ہے، لفظ حقیقت ہے، لفظ مجاز ہے، تو پھر تکلم لفظ کا ہوتا ہے، حکم تو معنی ہے۔ جب تکلم لفظ کا ہے تو پھر حقیقت اور مجاز بھی الفاظ ہی کے صفت ہوں گے، اس لیے حقیقت کا تکلم اولا ہوگا بنسبت مجاز کی۔ مصنف کہتے ہیں وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ، اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا یہ ان کے درمیان یہ ظاہر ہو جائے گا مولا کے قول، لعبدہ، اپنے غلام سے جس کا قول ہے، اور قول کیا ہے، وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ، اس حال میں کہ وہ اس سے عمر میں بڑا ہو، هَذَا ابنی، اس هَذَا ابنی میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ظاہر ہو جائے گا۔ تظہر ثمرۃ الخلاف بین ابی حنیفہ و صاحبہ رحمہم اللہ، امام صاحب اور صاحبین حضرات کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا فی قول الرجل لعبدہ، آدمی کا اپنے غلام کے اس قول میں، ھذا ابنی، والحال، اور حال یہ کہ ان العبد اکبر سنا منہ من القائل، کہ وہ غلام عمر میں قائل سے بڑا ہے، حیث یعتق العبد، اس طور پر کہ غلام آزاد ہو جائے گا، عندہ امام صاحب کے ہاں، لا عندہما، نہ کہ صاحبین کے ہاں، فإن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، ھذا الکلام صحیح بعبارتہ، یہ کلام اپنے عبارت کے اعتبار سے صحیح ہے، من حیث کونہ مبتدأ و خبرا، مبتدا اور خبر ہونے کے اعتبار سے، موضوعا لاثبات الحکم، اس کو وضع کیا گیا ہے حکم کو ثابت کرنے کے لیے، اس اعتبار سے یہ کلام صحیح ہے۔ شارح کہتے ہیں ولیس معنی کونہ صحیحا، امام صاحب کے نزدیک کلام کے صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں ہے استقامت العربیت فقط، کلام کے صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں کہ عربی کے اعتبار سے کلام صحیح ہو، درست ہو، صرف یہ نہیں ہے۔ کما ظنہ علماؤنا، جیسے کہ ہمارے علماء نے یہ گمان کیا، کیوں؟ لأن ابا حنیفہ تھا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قال، فرمایا، فی قول الرجل، آدمی کے اس قول میں، لعبدہ، اپنے غلام سے، آتقتک قبل ان تخلق او اخلق، اس میں امام صاحب نے فرمایا انہ کلام باطل، کہ یہ کلام باطل ہے، لا یصح تکلمہ، اس کا تکلم کرنا صحیح نہیں، مع انہ بحسب العربیت صحیح ایضا، باوجود یہ کہ یہ عربی کے اعتبار سے صحیح ہے، بل معناہ، بلکہ امام صاحب کے نزدیک جب اس کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے، بل معناہ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، ان یکون صحیحا بعبارتہ، کہ وہ کلام اپنے عبارت کے اعتبار سے صحیح ہو، وتستقیم الترجمۃ منہ، الترجمۃ منہ، المفہومۃ منہ لغتاً ایضا، اور اس سے سمجھے جانے والا لغوی معنی ترجمہ بھی صحیح ہو، درست ہو، ولم یمتنع عقلاً، اور وہ عقلاً ممتنع نہ ہو ترجمہ، فقولہ آتقتک قبل ان تخلق او اخلق، تو اس کا یہ قول آتقتک قبل ان تخلق او اخلق جو ہے، لیس کذالک، وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس سے سمجھے جانے والا ترجمہ، وہ لغوی ترجمہ، وہ ممتنع ہے عقلاً، بخلاف قولہ، برخلاف اس کے قول، ھذا ابنی جو ہے، لأنہ صحیح مع ترجمتہ، اس لیے کہ یہ کلام صحیح ہے اپنے ترجمے سمیت ٹھیک ہے، وإنما الاستحالۃ جاءت من اجل، البتہ یہاں جو محال لازم آیا ہے، وہ محال جو آیا ہے وہ اس وجہ سے، ان المشار الیہ اکبر من القائل، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس سے عمر میں بڑا ہے، اس وجہ سے محال آ گیا، ولہذا، اس وجہ سے، چونکہ امام صاحب کے نزدیک ترجمہ بھی ضروری ہے صحیح ہونا، اس وجہ سے لو قال، اگر کوئی آقا کہے، العبد الاکبر منی ابنی، مجھ سے عمر میں بڑا وہ میرا بیٹا ہے، لغا ھذا الکلام، تو یہ کلام لغو ہے، فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ هَذَا ابْنِ صَحِيحًا، پر جب اس کا قول هَذَا ابْنِ یہ درست ہے، من حیث العربیت والترجمۃ، عربی کے اعتبار سے بھی اور ترجمے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، وَكَانَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي مُحَالًا بِالنَّظْرِ إِلَى الْخَارِجِ، اور نفس الامر اور خارج کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا معنی حقیقی یہ محال ہے، یہ محال تھا،
سیر الی المجازی، تو رجوع کیا گیا مجاز کی طرف، لئلا یلغ الکلام، تاکہ یہ عاقل بالغ کا کلام لغو نہ ہو۔ اور مجاز کیا ہے؟ وہو العتق، وہ آزاد ہونا ہے، آزادی ہے، من حین ملکہ، جب سے وہ اس کا مالک بنا ہے۔ کیوں؟ لأن الابن یکون حرا علی الاب دائما، اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ پر ہمیشہ آزاد ہوتا ہے۔ وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، لما کانت الخلفیۃ فی الحکم، جب مجاز کا خلیفہ ہونا یہ حکم میں تھا، وکان امکان المعنی الحقیقی شرطاً، اور معنی حقیقی کا ممکن ہونا یہ شرط تھا، لصحت المجاز، مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، لغا ھذا الکلام، تو یہ کلام لغو ہو گیا۔ لأن البنوۃ من الاصغر سنا، اس لیے کہ بیٹا ہونا اپنی عمر میں چھوٹے آدمی سے بیٹا ہونا، لا یمکن، یہ ممکن نہیں ہے، حتیٰ یحمل علی المجاز، یہاں تک کہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے، الذی هو العتق، کہ جو مجاز آزادی ہے اس پر محمول کیا جائے۔ شارح کہتے ہیں صاحبین پر، لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، فینبغی، پھر مناسب تو یہ ہے، ان یکون قولہ زید اسد لغوا، متکلم کا قول زید اسد ہے، یہ لغو ہونا چاہیے، لعدم امکان الحقیقت، حقیقت ممکن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، لأننا لا نسلم، اس لیے ہم صاحبین کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، انہ مجاز، کہ یہ مجاز ہے، بل حقیقت، بلکہ یہ تو حقیقت ہے، بحذف حرف تشبیہ، حرف تشبیہ کے حذف کے ساتھ حقیقت ہے، اے زید کالاسد، کلام اس طرح ہے۔ واما قولہ رأیت اسدا یرمی، رہا متکلم کا قول رأیت اسدا یرمی، فانہ وان کان مجازا، یہ اگرچہ ان کے ہاں مجاز ہے، لیکن المقصود بالحقیقت خبر الرؤیت، لیکن اس کلام سے مقصود حقیقت، اس کلام کے حقیقت سے مقصود وہ رؤیت کی خبر دینا ہے، لا کونہ اسدا، نہ کہ اس کا شیر ہونا، حتی یلزم المحال قصدا، تاکہ قصداً محال لازم آ جائے تو شیر ہونا مقصود نہیں۔ وقیل یمکن، شارح کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے، یمکن کونہ اسدا بالمسخ، مسخ کی صورت میں اس کا شیر ہونا ممکن ہے، تو حقیقت تو ممکن ہے۔ شارح کہتے ہیں وہو بعید، یہ جو قیلہ ہے، کہا گیا، یہ توجیہ، یہ بعید ہے۔